بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پارٹ 2 کے اندر اگر خواب کے اندر قرآن کریم کی صورتیں اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، خواب نامہ یوسفی سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی خواب کے اندر سورۃ الزمر پڑھتا ہے تو دین میں ثابت قدم ہوگا، سلامتی حاصل ہو، راحت و آرام پائے گا۔ سورۃ مومن اگر پڑھے گا تو ایماندار ہو، صاحب اخلاص ثابت ہوگا۔ سورۃ حامیم سجدہ اگر پڑھتا ہے تو دل و جان سے دین پر فریفتہ ہو، نیک نام اور بزرگی حاصل کرے گا۔ سورۃ حامیم عین سین کاف اگر پڑھتا ہے تو عمر دراز ہو، شاد کام رہے، رنج سے خلاصی پائے گا۔ سورۃ الزخرف اگر پڑھتا ہے تو عبادت الہی میں مصروف ہو، دنیا سے بیگانہ رہے گا۔ سورۃ الدخان اگر خواب کے اندر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ سے نفرت ہو جائے گی، سچائی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ سورۃ الجاثیہ اگر کوئی خواب میں تلاوت کرتا ہے تو گناہوں سے تائب ہوگا، نیک اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ سورۃ الاحقاف اگر کوئی خواب میں پڑھتا ہے تو والدین کا فرما بردار ہوگا، سعادت مندی حاصل ہوگی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خواب میں تلاوت کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں خیر و برکت حاصل کرے گا، عاشق رسول ہوگا، حج کرے گا اور زیارت مدینہ منورہ بھی حصول ہو اور انجام نیک ہوگا۔ اگر کوئی سورہ فتح پڑھتا ہے تو فتح و نصرت حاصل کرے گا، اقبال بلند ہو۔ فتح پڑھتا ہے تو فتح و نصرت حاصل کرے گا، اقبال بلند ہوگا۔ سورۃ الحجرات اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو گناہ سے بچے گا، غیبت اور عیب جوئی سے پرہیز کرے۔ سورہ قاف اگر کوئی پڑھتا ہے تو کسب و ہنر سے فائدہ حاصل کرے گا۔ سورۃ الزاریات اگر کوئی پڑھتا ہے تو سخاوت کرے گا اور احسان سے لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا۔ سورۃ الطور اگر کوئی پڑھتا ہے تو دشمن پر غالب ہوگا، بے فکری میں عمر بسر کرے گا۔ سورۃ الطور اگر کوئی پڑھتا ہے تو دشمن پر غالب ہو، بے فکری میں عمر بسر کرے گا۔ سورۃ القمر اگر کوئی پڑھتا ہے تو سحر اور جادو کرنا ہوگا، امان پائے گا۔ سورۃ الرحمن اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو کذب و وابطر، جھوٹ اور بہتان سے پرہیز کرے۔ سورۃ الواقعہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، شرک سے پرہیز کرے گا۔ سورۃ التوحید اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسلام کا خادم بننے کی نشانی ہے اور عزت پائے گا۔ سورۃ المجادلہ اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو عورتوں کے جھگڑوں میں مصروف ہوگا، پریشانی آئے گی۔ سورۃ الحشر اگر کوئی پڑھتا ہے تو دینداروں کی صحبت حاصل ہو، آخرت کی فکر ہو۔ سورۃ الممتحنہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایسی محنت و مشقت میں مبتلا ہوگا کہ اس میں جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ سورۃ الصاف اگر پڑھتا ہے تو راہ خدا میں جہاد کرے گا، شہید حاصل ہوگا۔ سورۃ الجمعہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو خیر و برکت حاصل کرے گا اور دین کا خادم ہوگا۔ اور کوئی خواب کے اندر سورۃ المنافقون پڑھتا ہے تو منافقت سے ثابت ہو، ریاکارانہ عبادت کرے۔ سورۃ التغابن اگر کوئی پڑھتا ہے تو صدقہ خیرات کا درجہ حاصل کرے۔ سورۃ الطلاق اگر کوئی پڑھتا ہے تو حق صداقت پر حامل ہو، دین میں کامل ہوگا۔ سورۃ التحریم اگر کوئی پڑھتا ہے تو گھر میں نفاق پڑھنے کا باعث ہے، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ سورہ ملک اگر کوئی پڑھتا ہے دین میں بزرگی کا شرف حاصل ہوگا، علم دین پڑھے گا۔ سورۃ القلم اگر کوئی خواب کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوق خدا کا محسن ثابت ہوگا، ہر دل عزیز ہوگا۔ سورۃ الحاقہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو احکام الہی کی مطابقت کرے، دنیاوی دولت کے حصول سے فکر مند ہو، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ سورۃ العارج اگر کوئی پڑھتا ہے تو خوف و دہشت سے دنیا میں امن حاصل کرے گا۔ سورۃ نوح اگر کوئی پڑھتا ہے تو آخرت میں نجات حاصل کرے، دنیا میں رتبہ بلند ہوگا۔ سورہ جن اگر کوئی خواب کے اندر تلاوت کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جنات اور سحر سے نجات ملے گی۔ سورہ مزمل اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے عبادت خداوندی میں مشغول ہو، دنیا سے بیزار ہو۔ سورۃ المدثر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو نیک عمل سرزد ہوں گے، برائی سے بچے گا۔ سورۃ القیامہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو برے کاموں سے توبہ کرے گا، خوشنودی یہ خداوندی نصیب ہوگی۔ سورۃ الدہر اگر کوئی پڑھتا ہے تو درویشوں سے محبت کرنے سے رضائے الہی حاصل کرے گا۔ سورۃ المرسلات اگر کوئی پڑھتا ہے تو کشائش سے رزق حاصل ہوگا، پریشانی دور ہوگی۔ سورۃ النبا اگر کوئی تلاوت کرتا ہے خواب کے اندر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا و دین کے نیک کام سرزد ہوں گے۔ سورۃ النازعات اگر کوئی پڑھتا ہے تو صبح حالت نزاع سے اسے کوئی خوف نہ ہوگا، قبر میں آرام پائے گا۔ سورۃ عبس اگر کوئی پڑھتا ہے تو راہ حق میں خیرات کرے گا، نیکی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ سورۃ التکبیر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو بجانب مشرق طویل سفر درپیش آئے گا۔ سورۃ الانفطار اگر کوئی پڑھتا ہے تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، نیک کاموں میں مشغول ہو۔
المطففین اگر کوئی پڑھتا ہے تو دنیا میں عادل و انصاف پسند ہو، نیک نامی حاصل کرے۔ سورۃ الانشقاق اگر کوئی پڑھتا ہے تو روز محشر پرسش اعمال سے سرخ روئی حاصل ہوگی۔ سورۃ البروج اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہر قسم کے تفکرات دنیاوی سے نجات حاصل کرے گا۔ تو یہ کچھ خوابوں کی تعبیر جو کہ سورت اگر قرآن کریم کی صورت اگر کوئی خواب کے اندر تلاوت کرتا ہے اس کی پارٹ 2 کے کچھ صورتیں میں نے بتائی ہیں، پارٹ 3 کے اندر باقی صورتوں کی ڈیٹیل بھی میں بتاؤں گا، اور یہ خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لی گئی ہیں۔